ورلڈ وار 3 کب شروع ہوگی اور کیا یہ سچ ہے کہ اس میں آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی؟ ملحمۃ الکبریٰ وہ آخری دور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ اب وہی آخری دور چل رہا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ یہ جنگ رکے گی نہیں۔ اب یہ جنگ کے وینیوز بدل سکتے ہیں، یہ جنگ میں پاز کے بٹن آ سکتے ہیں، جنگ میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے۔ ہر ٹیمپل بننا ہے، گریٹر اسرائیل بننا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا۔ سر، کوئی ایسے نمبر بھی ہیں جن سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ ہاں، دولت کا کوڈ مانا جاتا ہے۔ سر، بک آف انوک میں کیا راز ہے؟ بک آف اینوک کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے۔ پوری کائنات میں دو چیزیں ساورن ہیں جس پہ اوپر کسی کا آج تک نہ کنٹرول ہوا ہے اور نہ آگے ہوگا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دیا تھا؟ اور ایک خط لکھ کے دیا تھا نجاشی کو جو حبشہ کا بادشاہ تھا، بجھی کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ورلڈ وار 3 کب شروع ہوگی اور کیا یہ سچ ہے کہ اس میں آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی؟ بیٹا، ورلڈ وار 3 ایک چیز یاد رکھنا کہ جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی ہے نا، وہ ہو کے رہنی ہے۔ بالکل۔ کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، اور جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشد من الفتنہ، کہ فتنوں کے بھی شدید ترین دور ہوگا وہ، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر کیا، تو یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ وہ آخری دور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اب وہی آخری دور چل رہا ہے۔ وہ جو علامہ صاحب نے بہت سال پہلے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے ظلم کیا علامہ صاحب کو اپنے اندر سے نکال کے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرشہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، علامہ صاحب نے بہت سال پہلے کہا تھا۔ یہ ہم عرصہ محشر کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جس 7 سال کی جنگ کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، اور احادیث میں اینڈ آف ٹائم کی جو تھیوریز ہیں، اینڈ آف ٹائمز کی جو تھیوریز ہیں، اس کی سب سے بڑی کتاب کتاب الفتن ہے۔ کتاب الفتن جو ہے نا، یہ سینکڑوں حدیثوں کی کتاب ہے، بڑی موٹی اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اور جب آپ ایسکٹالوجی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں تو ایسکٹالوجی پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسکٹالوجی دی تھیوری آف اینڈ آف ٹائمز۔ ایسکٹالوجی کے اوپر پوری دنیا میں 3 بڑے لوگ ہوئے ہیں، میں نے تو انہی کو پڑھا ہے، میں تو عام سا آدمی ہوں، میں تو اب کبھی یہ نہ میری حیثیت ہی ہے کہ میں کلیم کروں۔ 3 بڑے لوگ جن کو میں فالو کرتا ہوں، جن سے میں نے سیکھا۔ شیخ ناظم سائپرس والے، وہ پردہ کر گئے ہیں۔ شیخ الشام امریکہ والے، وہ بھی پردہ کر گئے ہیں۔ اور شیخ جو ہیں یہ عمران حسین، شیخ عمران حسین جو ہے نا، یہ اس وقت موجود ہیں، اینڈ ہی از اے ویری ویری لرنڈ مین۔ میں پچھلے 20-25 سال سے ان کو سنتا اور پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور وہ آج وہ بزرگ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ جوان تھے جب سے میں ان کو سنتا ہوا آ رہا ہوں۔ انہوں نے اتنے آسان لفظوں میں اس ساری ایسکٹالوجی کی چیزوں کو سمجھایا ہے، شیخ عمران نے، شیخ ناظم نے، شیخ الشام نے، کہ دنیا حیران رہ گئی ہے کہ اتنی مشکل ٹرمز کو اتنے فلوئنٹلی اور آسان طریقوں سے سمجھا دیا۔ تو وہی کہانی ہونے جا رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری یہ جو شیخ عمران حسین ہوں، شیخ ناظم ہوں، شیخ الشام ہوں، یا اور بھی جو لوگ ایسکٹالوجی کے لوگ ہیں، دے آر آل اسٹینڈنگ انڈر دی امبریلا آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسالت مآب کے امبریلا کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتے، نہ ان کے گھر سے آ سکتا ہے، یہ رسالت مآب کی وجہ سے ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ جو اینڈ آف ٹائم کی وار ہے، یہ جو اس وار کا ٹائم ہے، یہ شروع ہو چکا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز 4 سال پہلے ہو چکا ہے، یہ 4تھا سال ہے اس جنگ کا، ٹھیک ہے؟ یہاں اس کو ایک فلائنگ گیئر لگے گا جو آپ نے لگتے ہوئے دیکھ لیا، غزہ، یہ وہ، یہ سارا آپ نے آٹومیٹکلی دیکھا۔
یہ جنگ رکے گی نہیں. اب یہ جنگ کے وینیوز بدل سکتے ہیں, یہ جنگ میں پاز کے بٹن آ سکتے ہیں, جنگ میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ادھر جنگ ختم ہوگی ادھر شروع ہو جائے گی. یوکرین یا رشیا بھی اسی کا حصہ ہے, جو ہے نا وہ ساؤتھ چائنا بھی اسی کا حصہ ہے, یہ یمن اور باقی تنازع بھی اسی کا حصہ ہیں, بحرین کا تنازع بھی اسی کا حصہ ہے, سعودیہ میں القطیف کا تنازع بھی اسی کا حصہ ہے. یہ بڑی آن گوئنگ اسپیکٹرم ہے. ورلڈ وار تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے, بالکل. اب اس کا باقاعدہ آغاز ہونا. اب یہ دور نہیں ہے بیٹا کہ وہ فوجیں سفر کر رہی ہیں اور سال سفر کر کے تو پھر ایک جگہ پہنچی ہیں, پھر وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں, پھر جنگ ہو رہی ہے. نہیں, اب بٹنوں کی جنگ ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں کریڈٹ نہیں لیتا, کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. لیکن آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 2018 میں میرے چینل پہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی, اس میں میں نے عرض کی تھی کہ 18 اور 19 جو ہیں وہ قیاس کے سال ہیں. 2020 اور 21 میں وہ ہتھیار استعمال ہوں گے جو دنیا میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. 22, 23, 24 جو ہیں یہ جنگوں کی سٹریم لائنز کے سال ہوں گے. 24, 25, 26, 27 یہ جو ہیں وہ آن گوئنگ جو ہے وہ پریکٹیکل وارز کے سال ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ 9 جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اینڈ کا بھی اور نئے نظام کے شروع ہونے کا بھی. 2025 کا نمبر 9 ہے. یہ جنگوں کے آغاز کا بھی سال ہے اور پرانی جنگوں کی کنکلوژن کا بھی سال ہے, اور وہاں سے راستے آگے بڑھیں گے. یہ چیزیں رکیں گی نہیں, یعنی یہاں پہ اگر سیز فائر ہوگی تو وہاں سے آپ کو آواز آ جائے گی, وہاں سے رکے گی تو وہاں سے آ جائے گی. رسالت مآب نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. اور پھر وہ جو حدیث ہے, بہت بڑی حدیث ہے, ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب, عرب تباہ ہو گیا, عرب تباہ ہو گیا, عرب تباہ ہو گیا. تو بی بی زینب بنت جہش ام المومنین نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ ایک دم سے یہ آپ نے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو عربوں کے بادشاہوں کو آپ نے تھالیاں پکڑے ہوئے مندروں میں کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے جو ہے وہ کانوں پہ کوئی جوں تک نہیں رینگتی, ان کو آواز نہیں آتی, فلسطین کے بچوں کی آہو فغان نہیں آتی, ان کو فلسطینیوں کے دکھ, ان کی لاشوں کے ٹکڑے, ان کے بچوں کے ٹکڑے ان کو نظر نہیں آتے. لیکن اسرائیل میں اگر کوئی پٹاخہ چل جائے تو وہ فوراً جو ہے دوائیاں اور لے کے اور جہاز بار بار کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ خطہ عرب کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے. اب خطہ عرب نے تباہی میں جانا ہے, یہ ہوگا, یہ ہو کے رہے گا. فارس کی تباہی کا بھی ذکر ہے. یہ پاز ہے, یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. انڈیا پاکستان کی جنگ دوبارہ شروع ہوگی. یمن کا تنازع بہت زبردست ہوگا. اور یمنیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے, وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. آپ نے یمنیوں کو ریڈ سی میں اپنی دہشت بناتے ہوئے دیکھا. یہ بڑے بڑے بیڑی بیڑے جو لوگوں کے لیے تھریٹ ہوا کرتے تھے, یہ بیڑی بیڑے جو ہے نا, یہ آج جو ہے وہ اس ریڈ سی سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے, بوٹس بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ننگے پیر پھرتے ہیں. کبھی ان کی تصویریں دیکھیں تو وہ انہوں نے وہ راکٹ لانچر کندھے پہ رکھا ہوتا ہے اور ننگے پیر جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ قدرت کا نظام ہے بیٹا, یہ ہونا ہے اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ ایک دن میں مکمل نہیں ہونا, لیکن یہ بہت زیادہ بھی آگے گیا تو 2027 تک یہ کنکلوڈ ہونا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مار پڑنی ہے, اور بہت زیادہ مار پڑنے کے بعد مسلمان اکٹھے ہوں گے. اور پھر جب مسلمان اکٹھے ہو کے لڑیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہے نا یہ کتنا بڑا یہ مسلمانوں کا. ابھی تو ہمیں امت کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ وہ ہے جو ایک دوسرے کا دکھ محسوس کرتی ہے. امت مسلمہ وہ ہے جو ایک حصہ کو جو ہے وہ دکھ ہو یا تکلیف ہو تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. بیٹا فلسطین میں بچے کٹ گئے, ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. ان کے بچوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے پیٹ میں. یہ بھی ایک میں وہ دیکھ رہا تھا کہ 1.5 ماہ کی بچی کو جو ہے وہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا ماں کی گود میں. ہمیں تو اس کا دکھ ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو اتنے ٹرینکولائزر لگ گئے ہوئے ہیں, ہم تو تباہ ہو گئے ہوئے ہیں بحیثیت قوم. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو یہ تو بیٹا ہو گیا ہوا ہے.
لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ٹرینکولائزرز کا اثر ختم ہوگا، جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو پھر دوبارہ امت اکٹھی ہوگی، وہ وقت بھی آئے گا۔ یہ اسی طرح یہ جنگیں ہوں گی اور یہ چلتی رہیں گی اور یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد کیونکہ ایک اور چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے تھرڈ ٹیمپل کا ذکر کیا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل بننا ہے، گریٹر اسرائیل بننا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ بالکل۔ بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو یہ آخری جنگ جو ہے نا، وہ جس کو آرمگیڈون کہتے ہیں، آرمگیڈون بھی اب ریڈی ہے۔ تو ایک چیز اور یاد رکھنا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہوتا ہے نا، یہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ نیگیٹو طاقتوں کو اپنے آپ کو پرووک کرتے بناتے ہوئے سینکڑوں سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بلڈ مون دیکھیں، وہ ریڈ آئیفر دیکھیں، وہ بلڈ مون ہوں گے تو اچھا اب ہم یہ جو ہے وہ بچڑا لائیں گے، اس کو قربان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو سمجھو اللہ کا نظام ایسے نہیں چلتا۔ ابرہا نے ہاتھیوں کو لشکر بنایا، اس کو پیسے بھی لگے ہوں گے ہاتھیوں کو پالنے، سدانے، یمن سے لا کے مکے تک لانے میں، اس کا پیسہ، خرچہ، ایفرٹس، ایک ایک چیز لگی ہوگی۔ بالکل۔ ابابیلوں کو ہاتھی مارتے ہوئے کتنا ٹائم لگا؟ ابابیلوں نے ٹریننگ لی تھی، بم بنانے سیکھے تھے۔ اللہ نے کہا کون ہو گیا، ابابیلوں نے پتھر اٹھائے مار دیے۔ نیگیٹو طاقتیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، جس دن ادھر سے حکم آ گیا اس دن یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ مثبت طاقتوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ رہ گئی بات نیگیٹو طاقتوں کی، تو وہ الائنمنٹ تو بن رہی ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے یہ یورپ سے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ تو 80 جھنڈوں کا مطلب ہے جو ہے وہ 9,60,000 یعنی تقریباً 1 ملین کی لشکر۔ تو یہ لشکر جب اسلامی دنیا پہ حملہ آور ہوگا یورپ کا تو کس راستے سے آئے گا؟ کانسٹنٹینوپل، استنبول سے۔ تو یہ استنبول ترکی، یہ دوبارہ یہ جنگ ترکی میں داخل ہونی ہے۔ یہ ابھی پاکستان میں جو یہ جنگ آنی ہے تو یہ جنگ جو ہے نا یہ گلگت بلتستان کے راستے آئے گی یا گوادر کے راستے آئے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ دونوں علاقے بہت ہاٹ ہوں گے۔ ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تھا خرب السندھ من الہند و خرب الہند من السین۔ سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھ سے، ہند کی تباہی چین کے ہاتھ سے۔ ہونی ہے لائن، وہ بن رہی ہے۔ پھر کبھی وقت ملا، زندگی رہی تو کبھی زندگی میں دوبارہ اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیسے اسٹریم لائن ہو رہی ہے۔ یہ سندھ کو سمجھیے، یہ سندھ جو ہے نا، یہ سندھ صرف چھوٹی سی ایک یہ لاڑکانے کے ارد گرد کا علاقہ نہیں ہے۔ یہ سندھ جو آج سندھ کا بارڈر ہے وہ نہیں ہے۔ سندھ کی 2 بڑی تہذیبیں ہیں، ایک موئنجو دڑو اور ایک ہڑپا۔ موئنجو دڑو لاڑکانہ کے پاس ہے اور ہڑپا یہ ساہیوال کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اوکاڑا سے اوپر کا سارا علاقہ، ساری سرائکی بیلٹ سندھ ہے۔ ادھر سے یہ کیچ مکران کا علاقہ جو ہے، یہ بلوچستان کے کچھ حصے یہ بھی سندھ کی تہذیب میں شامل تھے۔ ادھر سے راجستھان، جے پور، یہ سارا یہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے وہ ان کے روضے تک یہ سارا سندھ ہے۔ اس تہذیب میں جنگ ہونی ہے اور یہ چھوٹی سی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے نا یہ بڑی جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد چائنا نے آنا ہے تو گوادر پہ حملہ ہوگا۔ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کو اسٹریم لائن خود ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیا۔ پھر میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی، میں کریڈٹ لینے کے لیے بالکل بات نہیں کرتا، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا بیٹا، وہ میں نے عرض کی تھی کہ عمان سے ابھرنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے وقت نہیں لیں گے۔ تو اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز کے ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے۔ تو اگر یہاں جنگ ہوتی ہے اور یہ امریکہ یہ کہیں نہ کہیں سے وہ اس اسٹیٹ آف ہرمز کی جو ہے نا اس کے اوپر یہاں جنگ ہوتی ہے تو گوادر سب سے پہلی بندرگاہ ہے، بالکل جو بالکل سامنے ہے۔ یعنی آپ گوادر میں کھڑے ہو کے عمان میں جلنے والی لائٹیں نظر آ جاتی ہیں آپ کو۔ تو اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو یہ دیکھیے گا ہوتا کیا، کرنا اللہ نے ہے، کرنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں اطہر نے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تو صرف پڑھ کے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، گیٹ ریڈی، ہونا ہوگا ہو جائیے گا، نہیں ہونا ہوگا تو آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے آپ کے حصے کی دوائی کھانی نہیں ہوتی۔ بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ جی جائیں، اب آپ گھر جا کے سوچیں آپ کے حصے کی دوائی میں کھا لوں گا۔ تو ہمارا کام بیٹا بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں۔ ہم نے تو اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ میں تو عام سا آدمی ہوں، جتنا کہ مجھے سمجھ آتا ہے میں اتنی کی بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے آتی نہیں ہے تو کرتا بھی نہیں ہوں۔